اللہ کے نیک بندے کسی حرام چیز میں شامل نہیں ہوتے، کسی غلط جگہ پہ نہیں جاتے، کسی ناجائز مجلس میں نہیں جاتے، ناچ گانے کی محفل میں نہیں جاتے۔ آج کل آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی لوگ بھی آئی پی ایل کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس آئی پی ایل کے میچ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ صرف کرکٹ کا ایک میچ ہے۔ اس آئی پی ایل نے آج سماج میں سٹے بازی اور جوئے کو کتنا عام کیا ہے، ہم بے خبر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس آئی پی ایل کے نام پہ ڈریم 11 میں باقاعدہ آن لائن سٹے بازی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ہمارا نوجوان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس آئی پی ایل کے بیچ میں آنے والے جو ایڈز ہیں کتنے بےہودہ اور کتنے ننگے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے جس چیز میں شبہ بھی ہو، جو چیز ڈاؤٹ فل ہو، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ تو کلیئرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں حرام چیزیں آ رہی ہیں۔ قرآن کہتا اللہ قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے مال کہاں خرچ کیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، شوہر کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر خرچ کا بوجھ ڈالیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے شوہر غلط راستہ اپنائے، سٹا، جوا اور حرام راستہ اپنائے۔ جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، اپنے شوہر کی حیثیت کے آگے بڑھ کر کے اس سے مطالبات کیجیے۔ وقت کم ہے، ورنہ نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ کے سامنے، آپ جا کے ذرا دیکھیے کہ نبی اکرم کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری، کتنی سادہ، کتنی سمپل، کتنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں نبی کائنات کی بیویوں نے زندگی گزاری ہے، اور کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں کہ نبی نے کھلایا کیا، پہنایا کیا، کیسے مکان میں رکھا، کبھی اس کا شکوہ نہیں۔ اللہ والیاں، اللہ کی وہ نیک بندیاں ہر حال میں اپنے نبی کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو بخیلی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکانومی کا راز ہے قرآن کی سائے۔ بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ سموہ اسکیم کے ذریعے گھر کی عورتوں کو بیاج کے اوپر قرضہ دلانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوا کے ذریعے، اس آن لائن ایپ کے ذریعے، ان حرام طریقوں کے ذریعے 2-4 لاکھ روپیہ آپ کے گھر میں آ بھی گئے، واللہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ناجائز راستے پہ خرچ بھی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یار بہت سارے نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں امام بشر الحافی، ان سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں بڑے نیک ہوتے ہیں اور رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہ سارے نیکی کے کام بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ گناہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو امام بشر الحافی نے جواب دیا، بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، بڑے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف 1 مہینے کے لیے پہچانتے ہیں۔ جن کا رب صرف رمضان کا رب ہے وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، ہمارا رب صرف رمضان کا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو ساری کائنات کا اور ہر وقت کا، ہر لمحے کا۔ رمضان میں تراویح بھی ہم نے پڑھی، روزے بھی رکھے، طاق راتوں میں جاگ کر کے عبادت بھی کی، اور رمضان ختم ہوتے ہی سلمان خان کی فلم کو ہٹ کرانے والے بھی ہم بن گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، قرآن کہتا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے دھاگا تیار کرتی ہے، سوت تیار کرتی ہے، اور جب وہ سوت تیار ہو جاتا ہے، وہ دھاگا تیار ہو جاتا ہے، اس دھاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر ڈالتی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اپنی نیکیوں پر پانی